ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القران المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين خصوصا على افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والثواب امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الامامين الهمامين السعيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى امه الشريفين المطهرين من الادناس الحمد والعباس وعلى ستة الباقية من الاشرف المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في اصحابي لا تتخذ ولدا من بعدي فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم وخير امتي قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم ايد الاسلام وانصاره واذل الشرك واسراره. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون. تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی تمام طرح کی حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ مرد اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے جنہوں نے رمضان مبارک میں قیام یعنی تراویح پڑھا یا سنا. اللہ رب العالمین اپنی شان عالی کے مطابق تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اور باقی کے جو دن بچے ہیں اللہ ہم سب کو ان دنوں کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید گفتگو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو دن بچے ہیں رمضان مبارک کی ان کی کیا اہمیت ہے اور یہ وہ اشرا ہے رمضان مبارک کا آخری اشرا جس میں 5 طاق راتیں ہیں جنہیں رسول قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما
القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو اس میں 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، جس میں عبادت کریں۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ انہیں 5 راتوں میں سے جس میں کی 2 راتیں گزر چکی ہیں، ایک آج شام کو آنے والی ہے، یعنی 21ویں رات اور 23ویں اور 25ویں، آج کی رات 25ویں رات ہوگی، اس میں پھر 27ویں اور 29ویں، اسی طریقے سے 5 طاق راتیں ہیں، جن میں سے کوئی ایک رات ایسی ضرور ہے جس کا اجر و ثواب 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو جو لوگ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آدمی کو پریشانی ہے نہیں کر پا رہا، تو ایک طریقہ اور اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا قیام یعنی تراویح امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ کر لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، کوئی اس طرح 5 راتیں نہیں جا سکتا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اس طرح سے اس کو اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دیکھا ہی جاتا ہے کہ جتنا ہی عید قریب آتی ہے، لوگوں کے سر پر عید سوار ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے جو حقوق ہیں اور رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے وہ کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جتنا ہی قریب آتا ہے، صحابہ جتنا ہی رمضان آخر ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ جڑتے تھے، زیادہ لوگ اعتکاف میں ہوتے تھے، اور زیادہ لوگ تراویح کی نمازیں پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے۔ جتنا ہی قریب آتا تھا، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی ہو، اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، سزائے موت، اور کوئی سچ بولنے والا چپکے سے آ کر اس کے کام میں کہہ دے کہ فلاں دنوں میں حاکم بہت ملک رہتا ہے، بہت مہربان رہتا ہے، اور تم ان دنوں میں اگر اس کے سامنے چلے جاؤ، اپنے بچوں کی یتیمی کا واسطہ پیش کرو اس کے سامنے، اپنے بچے کے اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کا واسطہ پیش کرو، ہو سکتا ہے اسے ترس آ جائے اور تمہاری سزا کو وہ قطع کر کے ختم کر دے۔ کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہر وہ شخص جس کو سزائے موت سنائی گئی ہو اور کوئی سچ بولنے والا کہہ دے کہ آج کے دن حاکم بہت ملک رہتا ہے، آج تم جاؤ اپنی بات رکھو، خطا ہوئی ہے تم سے، غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے تمہیں سزائے موت سنائی گئی ہے، لیکن اگر سب سے بڑی عدالت میں جا کر اور آج حاکم بہت ملک ہے اور تم اپنی بات رکھو، ہو سکتا ہے اسے ترس آ جائے تو میں معاف کر دوں، کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے ٹائم نہیں۔ آدمی رکشہ کر کے اپنی سواری سے اس سپر پاور عدالت میں پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، ہر اللہ کے بندے کی، اللہ کے بندیوں کی سپر پاور عدالت اللہ کی مسجدیں ہیں، اس کے اندر یہ سب سے بڑا دربار ہے، اور روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں اس مسجد میں اکٹھا ہیں، اور میرے بھائیوں، عام دنوں میں اللہ رب العالمین کو جب کوئی سفید داڑھی والا اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ترس، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا، ترس آتی ہے اس کے سوال کو واپس کرنے۔ اس میں سفید داڑھی والے بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اس توجہ سے آج کا خطبہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر میں جب دعا ہو تو ہمارے دل پر جہان اس رب ذل جلال کی طرف ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ پہلے تو اس بات کا دل کے اندر یقین کریں کہ ہم سب گنہگار ہیں، جان بوجھ کر پورے سال نمازیں قضا کی نہیں، یہ چھوٹا گناہ، جھوٹ بولا ہے کوئی چھوٹا گناہ۔ میرے بھائیوں، ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، ہم گنہگار ہیں یا نہیں ہیں، اور اس گناہ سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین جس قدر رمضان کی ہر راتوں میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو گنہگار ہیں جن پر جہنم کی سزا ہو سکتی تھی انہیں معاف کرتا ہے، اس کے برابر رمضان کی آخری رات میں معاف کرتا ہے۔ آخری رات کا انجام کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جانتے ہیں؟ آخری رات کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گوشت کٹوانے میں، بال کٹوانے میں، کپڑے پریس کروانے میں، بال کی سیٹنگ کروانے میں، اس رات کا تو اس قدر بے حرمت کو پامال کر دیا جاتا ہے
کہ لیلۃ الجزا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مزدوری ملنے والی رات ہے. رات کی قدر کرو میرے بھائی. ان اوقات کو سمجھو جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اور ایک بات کو اچھی طرح سے دھیان رکھو کہ نہ جانے ان شب قدر کی رات میں یہ فیصلہ بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کس کو اس سال میں موت آنا ہے, کس کو زندہ رہنا ہے, کس کو کیا نقصان ہونا ہے, کس کو کتنا مال ملنا ہے. سب کچھ شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین کی صحیح مسلم کی روایت ہے, بخاری کے اندر بھی موجود. کس کا ہم میں سے کس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ رمضان میں نہیں ہوگا اس مسجد کے اندر, اللہ ہی معلوم. میرے بھائیوں, یہ گنہگار آپ تمام حضرات مرد عورتوں کے سامنے نمبر پر کھڑا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ رمضان مبارک میں آپ حضرات کے چہروں کا دیدار ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں, یا آپ میرا چہرہ دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں, اللہ ہی معلوم. یہ بہت قیمتی لمحات ہیں, اس کو اس انداز سے بقیہ جو دن بچے ہیں گزارے جائیں کہ یہ ہماری زندگی کے آخری دن. اللہ رب العالمین اگر روٹھے ہوئے رب کو, روٹھے ہوئے اپنے مالک کو ان دنوں میں ہم بنا نہیں سکے تو دوسرا کوئی موقع آنے والا نہیں. ذرا سے توجہ سے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو, اپنی بندیوں کو معافی مانگنے کا ارادہ رکھو انشاءاللہ. اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو اس جمعے کو, رمضان مبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع بھی عام طور پر ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے. الوداع بھی کہا جاتا ہے. الوداع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہم سے جدا ہو رہی ہو, رخصت ہو رہا ہو. جو چیز رخصت ہو رہی ہو اسے اردو زبان کے اندر الوداع کہہ دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کیا اس رمضان مبارک کے آخری جمعے کو الوداع, یعنی رمضان کو اب ودا ہونے کا وقت آ گیا. اس تعلق سے میں بات میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں, یہ کہ میں نے پچھلے خطبے میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو باتیں کہی تھی اس میں سے ایک جملہ میرے منہ سے سہون غلط نکل گیا تھا. یوٹیوب پہ لوگوں نے دیکھا, دبئی سے اور کچھ لوگ گاؤں کے کچھ لوگوں نے میرے پاس فون کیا. یہ ایک جملہ اصل میں یہ غلط ہو گیا تھا. کبھی کبھی انسان کے زبان دل سے کہنا کچھ چاہتا ہے, زبان سے نکل جاتا ہے. میں نے جب عسر کی بات کی تھی, عسر سے کہ فصل پر کیسے زکوٰۃ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک تو یہ ہے کہ 659 کلو گرام یعنی 6 کنٹل 62 کلو جب جس کھیت میں پیدا ہوتا ہو اس کھیت کے فصل پر زکوٰۃ ہے, ہر فصل پر. اگر سینچائی پڑتی نہ ہو, قدرتی پانی سے پیدا ہو تو 1 کنٹل پر 10 کلو, اور اگر سینچائی سے پیدا ہو رہا ہو تو 1 کنٹل پر 5 کلو. اور یہ کہتے کہتے میرے منہ سے نکل گیا تھا, شاید لوگوں نے بتایا, میں نے تو اسے سنا نہیں, لوگوں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ 1 کنٹل پر 40 کلو. ہو سکتا ہے سہون میرے منہ سے نکل گیا ہو, تو میں اس غلطی کو دوبارہ اس ریکارڈنگ میں لاتا ہوں کہ یہ میرے منہ سے سہون نکلا تھا. 1 کنٹل پر جس کھیت پر سینچائی نہ پڑتی ہو اس پر 10 کلو, اور جس پر سینچائی پڑتی ہو اس پر 1 کنٹل پر 5 کلو. اللہ رب العالمین, یہ تھا وہ پچھلے خطبے کا خلاصہ. اور فرمایا کہ ایک بات اور یہ تھی کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی ہے, اس بات کو بھی رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب زکوٰۃ ہو, پتہ کر لیا جائے کہ اگر وہ خود زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہے, ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں. تحقیق بھی ضروری ہے, یہ نہیں کہ ہم گونگے بن کر اپنی زکوٰۃ کا مال دے دیجیے. دوسرے یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. کوئی دادا اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کوئی پوتا اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کوئی پوتا اپنی دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. غرض یہ ہے کہ اسی طریقے سے اوپر چلے جائیں, پر دادا کو بھی نہیں دی جا سکتی, نگر دادا کو بھی نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے دادا اپنے پر پوتے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یعنی صاحب زکوٰۃ جس سے پیدا ہے نہ تو وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, نہ صاحب زکوٰۃ سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے. باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس طرح سے زکوٰۃ ہے. دوسرے یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے, جنہیں سید کہا جاتا ہے. سید کے بارے میں اگر پوری تحقیق ہو کہ واقعی یہ شخص سید ہے تو اسے الگ سے مدد کی جا سکتی ہے, اسے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. سید کو زکوٰۃ دینے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کے مال کی کھجور کھا لی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر اسے قے کرایا, الٹی کرایا, اور کہا کہ بیٹا یہ سید کے لیے صدقے کا مال ہے, کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اگر وہ بناوٹی سید نہ ہو, اگرچہ پورا پتہ ہو کہ یہ واقعی سید ہے, تو اس شخص کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. یہ وہ چند باتیں تھیں جو پچھلے خطبے میں رہی تھی, میں نے عرض کر دیا. اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ فطرہ, ہر
عاقل بالغ مرد عورت پر، چاہے وہ عاقل بالغ ہو نابالغ ہو، مرد ہو عورت ہو، حتیٰ کہ اگر اسی دن عید کے نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی فطرہ فرض ہے. اسے واجب یا مستحب کہنا اس کے دین کے ساتھ زیادتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر الصاع. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 984 پر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاع فطرہ ہر شخص کی طرف سے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے ہر شخص کی طرف سے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. یہ زکوٰۃ ہے جان کی، جیسے مال کی زکوٰۃ کا میں نے پچھلے خطبے میں تذکرہ کیا تھا. یہ زکوٰۃ ہے جان کی اور یہ فرض ہے. یہ سنت و مستحب نہیں ہے کہ اس کو نہ بھی کیا جائے تو چلے، ہر شخص پر فرض ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کیا. زکوٰۃ الفطر صاع، ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو. 2.5 کلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے اعتبار سے 2.5 کلو ہی فطرہ ہے. اچھا، یہ جو 1 کلو 633 گرام یا 2.25 کلو، یہ مسئلہ کیسے کھڑا ہوا دین کے اندر بیچ میں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو نام نہاد صحابی، یزید کے باپ میں، آپ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں یزید کے باپ کا نام معاویہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. بہرحال ان کو صحابی کہا جائے گا. بہت ساری غلطیاں ان کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، بے شمار خطائیں ہوئیں، اور حدیث بخاری و مسلم کے اندر موجود ہیں. معاویہ جب کوفے کے گورنر بنے تو انہوں نے کہا کہ میں گیہوں آدھا سا ادا کروں گا، آدھا سا، کیونکہ اس وقت عربی ملکوں کے اندر لوگ جو فطرہ نکالتے تھے، ایک سال جو مسجد نبوی شریف کے اندر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالا کرتے تھے، تو کوئی شخص جو نکالتا تو اسی برتن سے بھر کر نکالتا، کوئی شخص کھجور نکالتا تو اسی سے بھر کر نکالتا، کشمش نکالتا تو بھی اسی سے بھر کر نکالتا، گندم نکالتا یعنی گیہوں نکالتا تو بھی اسی سے بھر کر نکالتا. اسی طریقے سے چھوارے، کھجور اور کشمش اور یہ تمام کی تمام چیزیں فطرے میں دینا جائز ہے. اگر کوئی شخص زیادہ مالدار ہے، اگر وہ کھجور کے اعتبار سے فطرہ نکالنا چاہے اور اچھی بات ہے، کشمش کے ریٹ کے حساب سے اس کو جوڑ کر اگر فطرہ نکالنا چاہے بہت اچھی بات ہے. لیکن کم از کم گیہوں کے اعتبار سے، تو گیہوں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کھجور اور وہ کشمش اور یہ تمام چیزیں عربی ملکوں میں سستی پڑتی تھیں، گیہوں مہنگا پڑتا تھا. انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی کہ ہم آدھا سا گیہوں نکالیں گے، ہمارا آدھا سا گیہوں 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش کے برابر ہوگا. یہ رائے قائم کر لی. حالانکہ صحابی کی رائے اسلام میں، شریعت میں مانی جاتی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں نبی سے کوئی بات خلاصہ نہیں ملتی ہے، تو کسی صحابی کا قول لیا جا سکتا ہے. لہذا اس کو حدیث کی روشنی میں یہ تمام مسئلے رد ہو جاتے ہیں. اور جب نبی کا دامن چھوڑتا ہے آدمی تو پھر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، نفرتیں. اب دیکھیے دیوبندی حضرات نے اپنے کیلنڈروں میں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے 101 کلو 633 گرام، اور بریلوی حضرات نے لکھا 2.25 کلو. تو پتہ یہ چلا جب نبی کی حدیث چھوٹتی ہے تو پھر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، الگ الگ ہو جاتا ہے، اختلاف تبھی ہوتا ہے. ورنہ بالکل متحدہ مسئلہ ہے. صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1503 اور صحیح مسلم 984 نمبر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع. 1 سا فطرہ ہر مسلمان کی طرف سے، چھوٹے بڑے کی طرف سے فرض ہے، اور 1 سا کا وزن تقریباً 2.5 کلو سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے نہیں ثابت ہے. البتہ اگر آدمی اپنی مرضی سے کرنا چاہے وہ الگ بات ہے. ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا قیامت کے دن. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ممبر رسول پر بیان کر دیا. فطرہ 2.5 کلو ہے اور اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے. بعض مؤرخین نے اس کو جوڑا ہے 1 سا، تو اس میں 2.5 کلو سے کچھ گرام اوپر بھی آتا ہے کہ آدمی اگر اس سے زیادہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس سے کم ہے. اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف. دیکھیے میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس میں 2-4 منٹ تاخیر ہو سکتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے، بہت لمبا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آج کے خطبے میں ہم معذرت چاہتے ہیں کہ 2-4 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. باتیں زیادہ ہیں، وقت کم. اب آتے ہیں عید کی نماز کی طرف. عید کی نماز میرے بھائیوں سنت موقدہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی اور پورے عمر میں ہمیشہ پڑھی ہے. اسی لیے بعض اہل علم اسے واجب کہتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، تو کہا کہ عیدین کی نماز سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. اسے تاکید کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، عید کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیدگاہیں نہیں ہوتی تھی. یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیں. بعض لوگ بدید ہو جاتے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، اور عہد رسالت کے اندر عیدگاہ تھی ہی نہیں، عیدگاہ نہیں تھی. عید اصل میں جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ ایک بڑچھی کندھے پر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، اور پیچھے پیچھے عورتیں اور بچے بھی ہوتے تھے. میں مزید گفتگو میں آؤں گا کہ عورتوں کو عید کی نماز میں عورتوں کو شامل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے. وہ حدیث آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ عورتوں کے بغیر عید کی نماز ہوتی ہی نہیں. عورتوں کو عید کی نماز میں شامل کرنا ہر موقع پر فرض ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز بھی نہیں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی نماز کے لیے نکلے تو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ. یہ عید اسلام میں مسلمانوں کا ایک میلہ ہے، ایک تہوار ہے. اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ یہاں پرچھی گاڑ دی جائے، پرچھی سترے کے طور پر کہ آگے سے نکلنے والا کو بھگانا. میدان میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی گاؤں کا باہر، جہاں پرچی اللہ کے نبی کہتے تھے اور صحابہ گاڑ دیتے تھے، بس اللہ کے رسول نماز شروع کر دیتے تھے. اور اس کے بعد نماز کے بعد جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ، عیدین میں جمعے کی نماز کے بعد خطبہ. اچھا، نماز سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے، میں نے بھی کیا ہے کئی سال انجام میں، اللہ معاف کرے. عیدین کی نماز سے پہلے کوئی کھڑی رہے تو اپنے اپنا کام کر کے کام کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیدین کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گاؤں کے باہر میدان میں پڑھی، اور بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بچوں کو لے کر نکلتے تھے، اور جہاں حکم ہوتا تھا پرچھی گاڑ دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطبے سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے، یہ تقریر بدعت ہے. اس لیے کہ میں جب نہیں جانتا تھا میں نے بھی کیا تھا، اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے کھڑے ہو کر کوئی مولوی تقریر کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی. عید کی نماز سے پہلے کوئی تقریر، کوئی خطبہ، کوئی خطاب نہیں ثابت ہے، نہ تو کوئی نماز ثابت ہے. سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سے جب بھی پڑھی عید کی نماز، نہ تو عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی، نہ اس کے بعد ظہر تک کوئی نماز پڑھی، صرف عید کی نماز. اور یہ تقریر کا معاملہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بن حکم نے یہ بدعت نکالی. صحابہ کے دور میں یہ بدعت نکالی گئی، عیدین کی نماز سے پہلے تقریر کرنا، خطبہ دینا. خطبہ دینا آپ کہہ لیجیے، تقریر کے لیے دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ممبر ٹوٹا ہوا ہے مروان بن حکم کی حکومت میں. تو دیکھا، کہا مروان یہ تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ ممبر نہیں لے جاتے تھے، میدان میں لے جانے کو منع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی کھڑے ہو کر عیدین کا خطبہ دیتے تھے. عیدین کا خطبہ ممبر پر سے نہیں. تو ممبر نہیں کبھی نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم نے ممبر بنوایا. اور اس کے بعد وہ ابو سعید خدری کو کھینچتا تھا ممبر کی طرف، اور وہ کھینچتے تھے مصلی کی طرف کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، بعد میں کوئی تقریر ہوگی، خطبہ ہوگا، پہلے کچھ نہیں. اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری بوڑھے صحابی ہو چکے تھے. یہ مان لیجیے یہ تقریباً 150 ہجری کا معاملہ ہے، 150 ہجری کا. تو بوڑھے ہو چکے تھے بیچارے، جب ان کا کوئی راستہ نہیں ملا تو وہ بیچارے نکل آئے عید کی جگہ سے اور کہا کہ مروان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نبی کے طریقے پر نہیں ہے. تو نے جو ہے عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنا شروع کر دیا، اور تم نے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، ممبر بنوایا. اگر مسجد میں ہو رہی تو ممبر ہے، ممبر پر سے دیا جا سکتا ہے خطبہ، لیکن اگر میدان میں پڑھی جا رہی ہے اس میں ممبر لے جانے وہ ممانعت ہے. حدیث کے کسی کتاب سے نہیں ثابت ہے، ممبر پر سے عید کا خطبہ نہیں دیا جاتا ہے میدان میں مسجد کے سوا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے. میرے بھائیوں یہ بہت اہم ریکارڈنگ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ یہ آسانی سے آدمی سمجھ لے. تکبیرات کا جو معاملہ ہے اچھی طرح سمجھ لیں
کہ ہر وہ عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنی شوق و ذوق سے کیا جائے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ 6 تکبیروں سے عید کی نماز کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، نہ تو کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اسی مروان کے حکم نے، بنو امیہ کے لوگوں نے، جنہوں نے نماز سے پہلے تقریر کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کو 6 تکبیروں سے بنا دیا۔ کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی صحابی سے بھی 6 تکبیروں سے عید کی نماز ثابت نہیں۔ نمبر 1 پر ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 224 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راوی عبداللہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے شروع کیا تو 7 تکبیریں پہلی رکعت میں کہیں قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیریں کہیں قرأت سے پہلے۔ اس نے 2 کام غلط کیے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے مروان بن حکم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا۔ دوسری رکعت کے اندر ایک تو 3 تکبیریں کہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد کہتے ہیں، رکوع سے پہلے، حالانکہ دونوں رکعتوں میں قرأت سے پہلے تکبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر کے، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے، 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے، یہ 6 تکبیریں پھر کا کوئی حدیث سے معاملہ نہیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نمبر 1277 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں، اور دونوں رکعتوں میں قرأت سے پہلے رکعتیں کہیں۔ دوسرے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 1151 پر اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں قرأت سے پہلے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں قرأت سے پہلے۔ الموطا امام مالک جو روئے زمین پر سب حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی جانے والی ہے، نافع سے روایت ہے۔ اس روایت کے اندر دیکھیں میں ہر حدیث کے الگ راوی بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ایک راوی کو وہم ہوا ہے اس نے بیان کر دیا، ہر حدیث کی کتاب میں دوسرا راوی اس میں نافع روایت کرتے ہیں۔ باب نمبر 8 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں قرأت سے پہلے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں قرأت سے پہلے۔ نبی کے طریقہ ہم نے کوشش کی، ہمیں بھی شوق ہے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا، لیکن ہم نے جب کوشش کی کہ نبی کے طریقے پر نماز پڑھی جائے، جب ہم لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں وہی طریقہ رائج رہے گا، تو ہم نے مجبوری میں آ کر یہ اسلام کا طریقہ اختیار کیا کہ ہم نے تقریباً 10-12 سال سے عیدگاہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم نبی کے طریقے کے مطابق سامنے کسی کی بڑائی نہیں تسلیم کر سکتے، نبی کا طریقہ نہیں مانا گیا، ہم نے عیدگاہ چھوڑا، ہم نے تقریباً 10-12 سال سے مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ آپ کی بات بھی انشاءاللہ مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے گی، ہر بار ہم لوگ پڑھتے ہیں 12 تکبیروں سے پڑھتے ہیں جو نبی کا طریقہ ہے، اس کے سوا دوسرا طریقہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہ لوگوں نے بیچ میں جو بنایا ہے، جب بھی پتہ چلا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، پہلے ہم نے بھی پڑھا، اللہ معاف کرے۔ اچھا، عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانا، یہ روایت اتنی مضبوط ہے کہ پوری دنیا اگر لگ جائے، پوری دنیا کے مفتی لگ جائے تو اس کا ایک زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور فرماتی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 994 پر فرمایا کہ، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 890 پر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین کی نماز میں عورتوں کو ضرور شامل کرو، اگرچہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوا ہوتا ہے، اگر ہر مہینے کی جو ناپاکی ہوتی ہے ایسے حال میں بھی عورتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اگر اس حال میں بھی عورتیں ہوں تب بھی عیدگاہ کی طرف ان کو لے جاؤ، نماز میں نہ شامل کرو لیکن مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں انہیں شامل کرو۔ پتہ چلا کہ عید کی نماز میں اجتماعی دعا ثابت ہے کہ بلند آواز سے دعا کی جائے، لوگ دور سے بھی آمین کہیں، اس پر دور سے لوگ دعائیں مانگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں پاکی کی حالت میں نہیں ہوں تب بھی عید کی نماز کے لیے لے جانا، ان کو دعا میں شامل کرنا ہے، نماز تو اس وقت نہیں پڑھ سکتی ظاہر ہے، لیکن اگر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی تو ایسی صورتحال میں اگر عورتیں پاکی کی حالت میں نہیں تو مسجد میں تو نہیں آ سکتی، مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، اگر مسجد میں نہ آئے یہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی میدان میں نماز ہو رہی ہے تو اس جگہ ناپاکی کی حالت میں بھی عورتیں جائیں گی اور وہاں دعا پر آمین کہیں گی، نماز جتنی دیر ہوگی اتنی دیر نماز سے الگ بیٹھی رہیں گی۔ یہ روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 994 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 890 پر یہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ہر شخص نبی سے محبت ہے، اپنے عیدین کی نماز میں گھر کی عورتوں کو ضرور شامل کرنا ہے، اس کے یہ فرض ہے،
اس کی کوئی گنجائش نہیں. کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے کہ عورتوں کے بغیر بچوں کے بغیر عیدین کی نماز پڑھی گئی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف جسے الوداع کہا جاتا ہے اس جمعے کو. میرے بھائیوں اگر جو چیزیں واقعی اگر الوداع کہہ دی جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. اس سے پہلے قبل اس بات کو کروں میں وہ آیت کریمہ دہرا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں وہ بندیوں، ذرا غور کرو میں ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں، اے میرے بندیوں، اے میرے گنہگار بندوں اور بندیوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کرتے کرتے ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے، مایوس مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. اور وانیبوا الی ربکم واسلموا له، تم صرف اسلام کو قبول کر لو. مسلمان ہونے کے بعد بھی آدمی اسلام نہیں قبول کرتا. مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، مسلمان ہے مال ہونے کے باوجود زکات نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام نہیں قبول کر رہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف ذرا سے رجوع تو کرو، اپنے رب کی طرف توبہ استغفار تو کرو، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلام کو اپنے اندر لے آؤ. یہ نہیں کہ جمعہ جمعہ سے کام چل جائے گا، جب بھی اذان ہو مسجد کے اندر آ جاؤ. تو اسلام اپنے اندر لے آؤ، اللہ رب العالمین سارے گناہ کو معاف. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رمضان مبارک تو دوبارہ آئے گا دنیا کے اندر، لیکن ہم ہوں گے یہ نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا. تو میرے بھائیوں اس جمعۃ الوداع کے اس رمضان مبارک کے آخری جمعے میں اگر کوئی شخص اپنی برائیوں کو الوداع کہہ دے، اپنی گالیوں کو الوداع کہہ دے، اذان ہونے پر مسجد نہیں آتے تھے، اس نافرمانی کو کوئی الوداع کہہ دے تو زندگیاں بدل جائیں. اگر انسان فریب کو الوداع کہہ دے، آج بھی اس نماز میں اگر کوئی مومن اپنے جھوٹ کو الوداع کہہ دے کہ آج سے جھوٹ نہیں بولنا، تو سمجھ لیجیے کہ یہ الوداع انسان کی زندگی کی ایک نیا رخ دے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان میں 4 لوگوں کو سوا اللہ رب العالمین سب کو معاف فرما دیتا ہے. 4 لوگوں کے، اس میں سے 4 کون ہیں؟ نمبر 1 پر مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. دوسرا یہ ہے کہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا. ایسے شخص کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے باوجود بھی، تراویح پڑھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا. تو فرمایا کہ کینہ رکھنے والا کوئی شخص اپنے حسد کو الوداع کہہ دے، اپنے اندر اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کی تمام برائیوں کو الوداع کہہ دے. یہ ہے عقیدے کا مقصد. زندگی جس طریقے سے اب تک گزاری گئی ہے ان برائیوں سے ہم الوداع کہتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے. تیسرا وہ شخص ہے رشتہ قطع کرنے، چوتھا وہ شخص ہے جو رشتہ قطع کرتے، رشتہ ختم کرتے، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے. میرے بھائیوں اور بہنوں اس بات کو یاد رکھو کہ آج کے دن یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے کہ عصر کی نماز کے وقت تک اگر کوئی مسجد میں آ کر خوشخبری سنا دے کہ میں نے تمام گلے شکوے ختم کر دیے، میں نے تمام لڑائیاں ختم کر دی، ایک دوسرے سے سلام کر کے لپٹ گیا، تو یہ ہے عقیدے کا مقصد. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے آج کے دن. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے، لپٹ کر معافی مانگ لے اپنے باپ سے. کوئی ساس اپنی بہو سے ناراض ہے تو ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کر دے. کوئی بہو اپنے ساس سے ناراض ہے، اس کو ماں کہہ کر اس سے معافی مانگ لے. اسی طریقے سے کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو اپنی بیوی کو معاف کر دے. کوئی بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے، قطع تعلقی کیے ہوئے، اس قطع تعلقی کو ختم کر دے، ورنہ اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے یہ تمام چیزیں اس کے کام آنے والی نہیں. معاف نہیں کیا جائے گا آخری رات تک رمضان مبارک.
یہ تمام رشتوں کو جوڑا جائے. یہ رمضان مبارک، یہ الوداع، یہ لوگوں کے رشتوں کو جوڑنے والی چیز. میرے بھائیوں، ان تمام برائیوں کو الوداع کہہ دیا جائے. اور پھر اس کے بعد ایک مومن اس نماز میں کیا محسوس کرتا کہ اب رمضان مبارک کے یہ افطار کے وقت کی برکتیں، افطار کے وقت کی مقبولیت، سحری کے وقت کی مقبولیت، اور یہ رمضان مبارک کے کم عبادت اور زیادہ ثواب، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں ہم سے رخصت ہونے والی ہیں. اور ہم ایک اپنی زندگیاں بدلنے کا عہد کریں، جس کے اللہ رب العالمین نے شروع میں کہا کہ ہم نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا جائے گا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم ڈرنے والے بن جاؤ. میرے بھائیوں، کہ اس رمضان مبارک میں نمازوں کی پابندی کر کے، تراویح کی پابندی کر کے جو ہمارے اندر نورانیت آئی ہے، اس کو قائم رکھا جائے، اس کو اندر سمو لیا جائے کہ اب زندگیاں ہم اس طریقے سے نہیں گزاریں گے جیسے پچھلے سال گزارے. کتنے لوگ تھے میرے بھائیوں جو اس مسجد میں تھے پچھلے رمضان میں، اس بات نہیں ہے ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ آئندہ سال رمضان مبارک کا جب آخری جمعہ آئے گا، نہ جانے اس میں سے کون قبر کے اندر پہنچ چکا ہوگا، کون کتنی مٹی کے نیچے پہنچ چکا ہوگا، اللہ ہی معلوم. اپنی زندگیاں نوجوانوں کو بدلنے کی کوشش کرو. زندگیاں بدل کر آج مسجد سے نکلنا ہے، لڑائیاں ختم کر کے آج مسجد سے نکلنا ہے، شکوے ختم کر کے، گلے ختم کر کے آج مسجد سے نکلنا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے الوداع کا مقصد. یہ رمضان جدا ہو رہا ہے ہم سے، رمضان رخصت ہو رہا ہے. ہم اپنی برائیوں کو اس کے ساتھ ساتھ رخصت کریں، اور اس کے بعد اپنے اندر یہ تحلیہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اب زندگی گزاریں گے. نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ. بات کو ختم کر دیجیے تو 4 منٹ زیادہ ہو گئی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا میرے مولا کرم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے امت کو دیکھ لیجیے. یا رب العالمین ہم سب گنہگار اور مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. یا رب العالمین اتنا بڑا مجمع، بھوکھا اور پیاسا، روزگار مرد عورتیں، سفید داڑھی والے بچے اور پردہ نشین ماں بہنیں، عورتیں، پردہ نشین اور عزت دار بیٹیاں اور بہویں مسجد کے اندر موجود ہیں. یا رب العالمین کسی کی لاج رکھ لیجیے، کسی کی آمین کو قبول فرما لیجیے، کسی کے آہات اٹھانے کو قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین اس وقت یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام دنیا کے انسانوں کی اور خصوصی طور پر امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا رب العالمین یہاں جتنے لوگ مرد عورتیں جمع ہیں، بچے جمع ہیں، یا رب العالمین سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ حسرتیں ہیں، کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں. یا رب العالمین اتنا بڑا مجمع بھوکا پیاسا کسی کے دروازے جائے اور اس کی بڑائی پکارے، اس کی تعریف کرے، پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کرم کی بھیک مانگے، کون واپس کر دے گا؟ آپ رحم الراحمین ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں، آپ ہم بھکاریوں کے داتا ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے. یا رب العالمین اے دلوں کی دھڑکنوں کو سننے والے، اے دلوں کی خواہشوں کو جاننے والے، اے اللہ ہر تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین یہ کیسا عذاب اترا ہے، اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، ناراضگی ختم فرما دیجیے. ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن آپ کا ڈر چھوڑ کر کہاں جائیں بھیک مانگیں. یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کا ڈر چھوڑ کر کہاں جائیں. آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ نے جو وبا پھیلائی ہے دنیا کے اندر، بیماریاں ہو رہی، یا رب العالمین مسلمان بھی آگ سے جلایا جا رہا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ اتنا بڑا عذاب اس امت پر مسلط ہوا ہے. اے اللہ ہم اس آخری جمعہ میں روزے کی حالت میں آپ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ایک بار اور مہلت دے دیجیے، اللہ ایک بار ہم کو اور مہلت دے دیجیے. ہمارے نوجوانوں کو زندگیاں سدھارنے کی توفیق دیجیے، زندگیاں بدلنے کی توفیق دے دیجیے. یا رب العالمین کرم فرما دیجیے، سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعظم وأجل وأتم وأعظم وأكبر.